آخرت سے ڈرایا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ سب کہنا بہت آسان تھا آقا، دعوت ذوالعشیرہ میں یہ سب کہنا آسان تھا، میدان منی میں کہنا آسان تھا، میدان عرفات میں کہنا آسان تھا، خود خانہ کعبہ کے گرد صحن حرم میں کہنا آسان تھا، میدان غدیر میں بھی کہنا آسان تھا، مگر دربار شام اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا ان آنکھوں کو ہمیشہ نورانی رکھے جو غم حسین میں گریہ کرتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ معصوم کا وعدہ ہے، امام معصوم کا وعدہ ہے، روز محشر وہ آنکھیں بے نور نہیں ہوں گی جو غم حسین میں گریہ کرنے والی آنکھیں ہوں۔ کس طرح آقا نے دربار شام میں پیغام پہنچایا ہے۔ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ پورا خطبہ پڑھ سکوں، مگر چند فقرے۔ کیفیت کیا ہے، حالات کیا ہیں؟ آج 2 سفر ہے، آج روز شہادت حضرت زید شہید بھی ہے۔ کس المناک طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، خاص طور سے جو سادات زیدیاں ہیں ان کے جد کی شہادت کا روز ہے۔ حضرت زید شہید کو قتل کیا گیا، اس کے بعد انہیں دفن کیا گیا، اس کے بعد پھر انہیں قبر سے نکالا گیا، پھر انہیں جلایا گیا، پھر ان کی راکھ کو پانی میں بہایا گیا۔ شقاوتوں کی کوئی حد ہے؟ بڑا مرتبہ ہے حضرت زید شہید کا، مگر حضرت زید شہید بھی یہ چاہیں گے کہ تذکرہ ان کے غم کا نہ ہو، حسین کے غم کا تذکرہ۔ پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ اسیروں کی شکل میں شام میں داخل ہوا ہے۔ اور کس طرح داخل ہوا ہے اب کچھ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ خود گریہ فرما رہے ہیں۔ شام میں کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں سید سجاد کو، یہ آپ کے اس بیان سے واضح کہ جب بھی کوئی پوچھتا تھا آقا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑیں، تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر شام میں پڑیں۔ کیا ماحول تھا، کیا اذیتیں تھیں، کیا مصائب تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مگر ایسے ماحول اور ایسے مصائب میں بھی پورا پیغام ہدایت پہنچایا ہے سید سجاد نے۔ کس شکوہ کے ساتھ، کس جلال کے ساتھ، کس قوت اور اعتماد کے ساتھ۔ جب دربار میں داخل ہوئے ہیں تو صدموں سے تو اسی وقت چور تھے، کیسے کیسے صدمے تھے معلوم ہے نا۔ دربار میں داخل ہونے سے پہلے، دربار میں داخل ہونے سے پہلے بازار شام سے گزارا گیا۔ وہ بازار شام جہاں ہزاروں کی تعداد میں تماشائیوں کا ہجوم تھا اور جہاں سر برہنہ بیبیاں تھیں، بے مقنع و چادر، زینب کبریٰ، ام کلثوم، رباب، لیلی، سکینہ، رقیہ۔ اور جب مخدرات عصمت کا یہ عالم تھا تو ان کی کنیزوں کا کیا عالم ہوگا۔ بھوک، پیاس، سفر کی خستگی اور بے پردگی، سنتے رہتے ہیں نا وہ منظر کہ جب بی بی کو یقین آ گیا کہ اب دربار میں جانا ہے تو ایک مرتبہ کہا بیٹا سید سجاد ان اشقیاء کو ذرا غیرت تو دلاؤ، یہ کہو تو صحیح کہ ہمیں اس عالم میں دربار میں لے جائیں گے۔ دربار میں تو مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دربار میں تو نہ جانے کون کون ہے،
انہیں غیرت نہیں آتی رسول کی بیٹیوں کو اس طرح دربار میں لے کے جانا چاہتے۔ اس مقام پر مختلف روایتیں ہیں، مختلف صدمے گزرے، یہاں تک کہ جو اس سے قبل کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، جب آقا کی گزارشیں بے اثر ہو گئیں، دشمنوں کی شقاوتیں انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں، بی بی کو جلال آیا اور بی بی نے کہا کہ اب اے لیلا، اے رباب، اے کلثوم، اب میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہو۔ یہ سب صدمے کی باتیں ہیں نا۔ سرکار امام زین العابدین کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین حجت خدا ہیں، وقت کی نزاکت و مصلحت کو سمجھتے ہیں، آگے بڑھے، بابا کا سر دیکھا نو کے نیزہ پر، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آگے بڑھے اور دست ادب جوڑ کے کہا پھوپھی اماں، آپ میری پھوپھی ہیں، آپ نے بہت صدمے اٹھائے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی سکت نہیں ہے، حفظ مراتب کا مجھے خیال ہے، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، بابا کے سر مبارک کو دیکھ لیں۔ جناب زینب نے سر کو دیکھا، بھائی کے سر کو دیکھا، دیکھا آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، بی بی آنسوؤں کی زبان سمجھتی تھی۔ بی بی نے کہا بھیا حسین، اگر دربار میں اسی طرح جانا بھی ضروری ہے تو میں یہ قربانی بھی دینے کے لیے تیار۔ اجرکم علی اللہ۔ امام سجاد پہ قیامت گزر گئی، بیویاں دربار میں داخل ہو گئیں، مگر دوسری قیامت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی قیامت ہے۔ وہ شراب خور، وہ کافر، وہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا، وہ وحی و رسالت کا مذاق اڑانے والا تخت پر بیٹھا ہے، تخت کے نیچے تشت طلا میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، ظالم کے ہاتھوں میں چھڑی ہے، اور ظالم نے ایک مرتبہ لب و دندان حسین سے بے ادبی شروع کی۔ بیٹے پہ کیا گزری ہوگی، بہنوں پہ کیا گزری ہوگی، 4 سال کی بچی پہ کیا گزری ہوگی، جب دربار میں موجود اصحاب تڑپ اٹھے اور صحابیوں نے اٹھ کے کہا او یزید یہ چھڑی ہٹا لے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے، رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ سلسلہ کلام ختم ہو جائے اس لیے 2 فقرے اور کہہ رہا ہوں۔ یہ ماحول ہے، قیامتوں پہ قیامتیں گزر رہی ہیں، مگر علی ابن الحسین اپنے وقت کا علی بھی ہے، اپنے وقت کا محمد بھی ہے، آسمانی ہدایت کو پہنچا رہا ہے۔ جب موقع آیا دربار کے زر خرید غلام نے، خطیب نے دربار میں ختم نبوت اور اہل بیت رسالت کی شان میں گستاخیاں کی، سید سجاد نے کہا او یزید کیا اجازت ہے کہ میں بھی اپنی بات کہوں؟ بس 2 فقرے گفتگو ختم کر دی میں نے، بہت سی گفتگویں ہوئیں، اس کے بعد امام سید سجاد کو بھی اجازت ملی، منبر پر گئے اور جانے کے بعد اعلان توحید کیا، اعلان رسالت کیا، پورے نظام ہدایت کو بیان کیا ہے اس خطبے میں مختصر سے جملوں میں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا لوگو مجھے پہچان لو، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو بے ردا دیار بدیار پھرایا گیا۔ جب سید سجاد کی زبان سے یہ مصائب کے 2-3 فقرے ادا ہوئے ہیں نا، زیادہ فقرے نہیں تھے، 10-20 جملے نہیں تھے، بس 2-3 فقرے تھے، دربار میں قیامت برپا ہو گئی، ہر شخص سنو سرو سینہ پیٹ رہا تھا، گویا واہ حسینہ کی صدا
یزید لعین نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کے لیے راغب کیا ہے، اور اس طریقے سے امام سجاد کا خطبہ قطع ہوا ہے، منقطع ہوا ہے، مگر امام کا خطبہ آج بھی فضا میں گونج رہا ہے۔ پروردگار مسلمانوں کے دلوں کے کانوں کو کھول دے، پروردگار ہمارے شیعیان اہل بیت کے دلوں کے کانوں کو کھول دے، ہمارے گوش دل واہ ہو جائیں۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو صدائے سید سجاد سے ہم آہنگ کر دے، پروردگار ہمیں امانت دار توحید بنا دے، پروردگار ہمیں وفادار ختم نبوت بنا دے، پروردگار ہمیں ولایت کا پاسدار بنا دے، پروردگار ہمیں سچا عزادار بنا دے، پروردگار ہمیں غم حسین کی تجارت کرنے سے باز رکھ، پروردگار ہمارے جوانوں کی زندگیوں میں اپنی رونقیں اور برکتیں بھر دے، پروردگار وارث خون حسین کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رأفت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔